سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام ناظرین۔ اسرائیل بڑی خطرناک دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسرائیل کی دھمکیاں جو ہیں وہ اب یہ ہے کہ ہم ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کریں گے، لیکن ایران کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا وہ بھی بڑا سخت ہے، اور وہ جناب کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی کوئی ایسا کام ڈالا تو سمجھے پھر آپ کا ملک بھی کیا، ہم نے بس صرف اوکے کرنا ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ ایٹمی کا حملہ ہوگا۔ اب اس میں کیا ہوگا، کون کون مارا جائے گا، یہ تو آپ کو میں نے ویسے ہی بات بتا دی۔ ابھی ایک پروگرام ہے وہ سنتے ہیں جو ریکارڈ کیا گیا تھا، اس میں تمام صورتحال آپ کو بتائی جائے گی۔ جی، سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ دشمن جو نقصان آپ کو پہنچاتا ہے اس کا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں یہ چھوڑے گا نہیں، جہاں بھی اسے موقع ملے گا نقصان دے گا۔ مگر جو غدار ہوتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ان کو پہچاننے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے، اور پھر جب تک آپ ان کو پہچانتے ہیں یا پکڑتے ہیں اس وقت تک وہ اتنا نقصان کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کو اگر پکڑ کے آپ سزائے موت بھی دے دیں تو وہ نقصان پورا نہیں آپ کا ہو سکتا۔ ایران کے کتنے لوگ قتل ہوئے، اب پتہ چلا جناب غدار ملک میں ہی تھا، اور میں اپنے پروگراموں میں 12 دفعہ بتا رہا تھا کہ اندر غدار موجود ہے، اب اسے گرفتار کیا گیا، ہائی لیول پہ اس کو بٹھایا ہوا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ ایران میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اور ان کی جو اتنی بھی انفارمیشن تھی وہ اسرائیل کو کیسے جا رہی تھی، اور پھر اسرائیل وہیں پہ حملہ کرتا تھا، نشانہ اس کا درست ہوتا تھا، کیونکہ ان کے اندر غدار موجود تھا، اور اب وہ نیٹ ورک انہوں نے پکڑا ہے، اس کو ظاہر ہے جو ایران کے قوانین ہے وہ سارے اتار دیں گے ان کے، جس طرح وہاں پہ ہوتا ہے کہ سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ لیکن جو نقصان وہ کر گیا وہ میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ہے، جس طرح صدر بھی وہاں کا اس کو بھی مار دیا گیا، اور لوگ بھی آپ سب کے علم میں ہم پروگراموں میں بتاتے رہتے ہیں۔ آپ وہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے جس میں آپ کے اپنے جو ہے یا وہاں پہ آپ کے ساتھ غدار موجود ہوں، اور وہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ آج ایران اکیلا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں پیچھے جا کے بھی کہ مسلمانوں میں آج تک اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا۔ ایک آج کا ڈرامہ چل رہا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا، میں بھی دیکھتا ہوں، تو وہاں سے وہ بالکل حقیقت تو نہیں ہے جو بھی ہوا، لیکن وہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، اگر آپ 1100 سال پیچھے بھی چلے جائیں اس وقت بھی آپس میں اتفاق نہیں تھا۔ آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو وہاں پہ رشتوں کا خیال رکھا گیا، بھائی بھائی کے سامنے آ گیا، بیٹا باپ کے سامنے آ گیا، اور یہ اقتدار کی جنگ تھی، اور جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تو پھر ان کو بھی راستے سے ہٹا کے خود وہاں پہ قابض ہو۔ یہ اسلامی تاریخ ہے کہ جب بھی آپ کسی دشمن کے ساتھ جا کے دوستی لگائیں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ شاید مجھے فائدہ دے، مگر وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنے فائدے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوتا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہے کہ آپ کو یہاں کا حاکم بنا دے گا، آپ کو یہاں کا سلطان بنا دے گا، آپ کو یہاں کا بادشاہ، وزیر اعظم، مگر اپنے مفادات کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ یہ پاکستان بھی اسی طرح ہی ہے نا، یہ کوئی پاکستانی عوام نے تو لوگوں کو نہیں ووٹ کے ذریعے جو لائے ہیں وہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں آئے ہوئے نا، اور جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا، جو ان کو لے کے آئے وہ انہیں استعمال کر رہے، جب یہ ان کے لیے یہ راجہ ریاض ہے، کدھر گیا اس کا نام جی؟ کبھی سنا آپ نے اس کا نام؟ وہ فیصلہ آبادی جو اپوزیشن میں بیٹھا ہوتا تھا، انگوٹھا چھاپ، ان پڑھ جا، آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح، اس کے بعد ادھر ادھر کر۔ تو یہ جب تک اسلامی ممالک کا مسئلہ ہے کہ آپ کے اندر، آپ کو ابھی تک سب سے پہلے جب بھی کوئی آپ نے جنگ کرنی ہے یا کوئی بھی چیز ٹھیک کرنی ہے تو اپنے اندر صفائی ضرور۔ آپ کے
گھر میں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے ملک کی انفارمیشن دوسرے ممالک کو ملے گی اس وقت تک آپ کس طرح دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کر سکتے؟ اگر یہ ابھی بھی نیٹ ورک نہ پکڑا جاتا ہے تو اور پتہ نہیں کتنا نقصان ہونا۔ اب ان سے ظاہر ہے جو انکوائری ہوگی کئی چیزیں ہیں سامنے آئیں گی، کئی نہیں ہیں جو نہیں سامنے آئیں گی، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ تو جناب جو بھی آج اسلام کا جو حال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اقتدار کی جنگ اور بے حسی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، آپ پاکستان ہو یا اسلامی کوئی بھی ملک ہو وہاں بیٹھ کر آپ سچ نہیں بول سکتے، یہ دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں آپ سچ بولیں، کسی اور مسلمان ملک میں بولیں، آپ کو پکڑ کے لے جائیں، اور آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اپنی رائے نہیں دے سکتے کہ جناب آپ غلط جا رہے ہیں، یہ راستہ ٹھیک نہیں، یہ والا ٹھیک، کیونکہ ہمارے وہاں پہ کسی عربی ملک میں اسلامی ممالک ہے، صحیح جمہوریت کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بادشاہی نظام ہے، کہیں کوئی نظام ہے، کہیں کوئی نظام ہے۔ جہاں پاکستان جیسے ملک میں جمہوریت ہے وہاں بھی کپلا ہے، تو آپ جہاں پہ کپلے ہوں گے وہاں پہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے۔ اب یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بارے میں لوگ میرے سے سوالات کرتے ہیں جناب اس کا کیا ہوگا، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جنگ آہستہ آہستہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے کہ کسی وقت بھی یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب ایران کے پاس بھی ایٹم بم ہے، اور اب اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آگے سے بھی کوئی پہلوان ہے اس سے بھی چپیڑ پڑنی ہے تو سوچ سمجھ کے آپ پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ پاکستان جو ہے اس کے پاس یہ ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو کب کا پاکستان کا کام کر دیا نہ تھا اس نے، ہندوستان نے صرف ایٹم بم ہے، اس کو پتا کہ اس کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے، لیکن اب کیونکہ پہلے انہوں نے ایٹمی جو بھی پروجیکٹ ہے وہ اپنے کنٹرول میں کرنے ہیں، جو تیسری طاقتیں ہیں جو ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں، اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے جو بھی کریں گے پاکستان کے ساتھ وہ آپ سب کے علم میں، اور یہی ایران میں ہے۔ ایران کے جب ایک اور بڑی پرابلم ہے، جب اپنی عوام اور فوج جو ہے یا حکمران ہے ان میں اتفاق نہ ہو تو پھر تیسری پارٹی جو ہے وہ فائدہ اٹھا جاتی ہے، پھر تیسری پارٹی کو یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایران میں کیونکہ زیادہ ہی حالات سخت کر دیے گئے ہوں، پہلے وہاں پہ یاشی کے اڈے تھے، ایک دم ان کو سخت کیا گیا، اب یہاں پہ بھی جو ایرانی آتے ہیں بے شمار ایسے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے۔ ہمارے ایک ادھر پاس ہی خاتون رہتی ہے، وہ کہتی 4 ایرانی تھے، وہ پہلے مسلمان تھے، میں نے انہیں عیسائی کیا تبلیغ کے ذریعے۔ میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جس جگہ پہ بھی آپ سختی کریں گے لوگ باغی ہو جائیں، کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی فرقہ ہے، سختی کریں گے لوگ دور ہوتے جائیں گے، تو دلچسپی لینی کم کر دیں، وہ کہے گا یہ، پھر آپ کھینچ کے لائیں گے کہ آجو یار آج فلاں جگہ پہ جلسہ ہے، فلاں جگہ پہ اجلاس ہے، فلاں جگہ پہ یہ پروگرام ہے، فلاں جگہ پہ وہ پروگرام ہے، لیکن آہستہ آہستہ خاص کر جو نئی نسل ہے اس کے ساتھ ایک دفعہ بھی آپ ذرا بدتمیزی سے بولیں گے یا کسی طرح سختی کریں گے تو وہ باغی ہو جائیں، ان کو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں اور بھی ایسے راستے نکل آئے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ یہ جرمنی ہے، یورپ ہے، ان لوگوں کو مسلمان کرنا آسان نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایک زبردست زندگی ہے، وہ کہتے ہیں کیوں ہم چھوڑ کے جائیں، جو لوگ ان کو ڈراتے ہیں کہ آخرت میں یہ ہوگا، وہ کہتے دیکھی جائے گی جو آخرت میں ہوگا، زندگی تو مزے کی گزار کے جائیں، ہم پابندیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ پابندیاں جو ایران نے لگائی ہوئی ہیں بہت سخت ہے، اسے بھی نرم کرنا چاہیے، اور جب تک یہ اپنی عوام کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کریں گے ان کے لیے مشکل ہوگی۔ لیکن جنگ بہرحال جو لوگ کہہ رہے کہ نہیں ہوگی یہ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، اور کوئی یہ دنیا میں پہلی جنگ نہیں ہونی، جب سے دنیا بنی ہے یہ جنگیں وغیرہ ہوتی ہے، پہلے تلوار کی تھی، ڈنڈوں کی تھی، اب ایٹمی جنگ ہوگی، اور لوگ آتے رہیں گے مرتے رہیں گے، اس سے دنیا کا سسٹم نہیں بند ہوگا۔ وقتی طور پہ دوسری جنگ عظیم میں کتنا جھٹکا لگا، پھر جرمنی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، جاپان کھڑا ہو گیا، دوسرے مجاروں کے ممالک بھی زبردست زندگی گزار رہے ہیں، تو مرنے والوں کے ساتھ مر تو نہیں گئے نا۔ تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک
अपने मुल्क में गद्दार मौजूद है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे ईरान है, चाहे कोई भी है, आपके लिए मुश्किलात। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।